ناظرین کرام، جس دور میں میں اور آپ آج جی رہے ہیں اور جس دور میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آج اس دور کے اندر نفسا نفسی بے انتہا بڑھ گئی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس دور میں خود غرضی اور بے حسی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے اس دور کے اندر خود پرستی کے چولے کو اپنے اوپر پہن بھی لیا ہے اور اپنے وجود کو خود غرضی کے یوں کہیے کہ کپڑوں سے مکمل طور پہ ڈھانپ بھی لیا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے اندر ایک ایسا انسان اب جنم لے چکا ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، جو صرف اپنی یوں کہیے کہ اطمینان کے لیے جیتا ہے، جو صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے جیتا ہے، جو صرف اپنی دنیا کے لیے جیتا ہے، جس کو نہ رشتوں کی فکر ہے، جس کو نہ اس بات کی فکر ہے کہ میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خونی رشتے جوڑے ہیں ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں جو مجھے ادا کرنے ہیں، باہر طور ادا کرنے ہیں، اور اس کے ادا کیے بغیر مجھے چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ان تمام باتوں سے آہستہ آہستہ جو ہے ماورا ہو چکے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہر طرف جو ہے ایک عجیب یوں کہیے کہ اپنا دوڑ لگ چکی ہے کہ بس میں صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچوں اور اپنے علاوہ مجھے کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا؟ آپ کو نہیں لگتا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے، کسی اور کے بارے میں بات کرنا بھی نہیں چاہتے؟ یعنی ہم نے اپنے جو خونی رشتے ہیں ان کو مکمل طور پہ نہیں تو کسی حد تک فراموش کر دیا ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی دنیا ہے، ہماری اپنی زندگی ہے، ہمارا اپنا جینا ہے، ہمارا اپنا مرنا ہے، جو کچھ ہے ہمارے اپنے لیے، ہم اپنے سے آگے کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کا ہوا تھا؟ جانتے ہیں نا آپ؟ حابیل علیہ السلام کا۔ کس نے کیا تھا؟ قابیل نے کیا تھا۔ قابیل کون تھا؟ حابیل علیہ السلام کا بھائی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا پہلا قتل جو ہوا ہے وہ ایک بھائی کا ہوا ہے، ایک بھائی نے ایک بھائی کا قتل کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیا ہوا تھا؟ وہ حسد ہی تھا نا، یعنی وہ بھی بغض تھا قابیل کا اور یہ بھی حسد تھا۔ کیا کیا تھا بھائیوں نے؟ اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا تھا، اپنے طور سے تو مار ہی دیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مار ہی دیا تھا۔ تو وہ جو اٹیمپٹ ہوا وہ بھی بھائیوں نے کیا تھا۔ تو یہ جو رشتہ ہے صاحب، اس کی اگر اہمیت کو اور اس کی حیت کو سمجھیں تو جہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اس درجے انتہا کر دی تھی کہ اپنے تئیں تو انہوں نے جو ہے ان کو شہید ہی کر دیا تھا، مار ہی دیا تھا، لیکن جو بھائی ہونے کا تقاضا ہے، جو بھائی ہونے کی محبت ہے یا اس کی حلاوت ہے یا اس کی جو ڈیمانڈ ہے، وہ تقاضا کرتی ہے کہ پھر یوسف علیہ السلام جب مصر میں حکمرانی سمیٹتے ہیں اور آپ تخت حکمرانی پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور جس وقت آپ کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، سب کچھ ہے، اس وقت آپ نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو ایک انداز وہ تھا کہ جس میں بھائیوں نے کسی بھی جو ہے وہ گنجائش کے بغیر آپ کو قتل کرنے، آپ کو شہید کرنے کے لیے سب کچھ کر دیا، اور ایک انداز وہ تھا کہ جہاں طاقت، قوت اور سب کچھ آپ کے پاس موجود تھا اور آپ نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ آج بدقسمتی اس معاشرے کی ہو چکی ہے کہ ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ مطلب مرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کا جنازہ اٹھ جائے، بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ مرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب اعلان کر دیں کہ فلاں شخص کا جنازہ آیا ہے اور آ کر اس کا جنازہ پڑھ لو۔ مرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ خبر آ جائے کہ اسے دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ انسان اندر سے بھی مر جایا کرتا ہے، انسان اندر سے بھی مر جایا کرتا ہے۔ یہ جو رشتے کی دوری ہوا کرتی ہے نا، کہ جب آپ اپنے رشتوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، شاید میری بات آپ تک پہنچ رہی ہو، اس بات کو وہ محسوس کر سکتا ہے جو رشتے بنانا چاہتا ہے لیکن رشتے بنا نہیں پا رہا، جو رشتے کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ رشتے کی اہمیت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سامنے والا رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اندر ہی اندر کسمسا رہا ہوتا ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سے محسوس کر پائے گا۔ تو ایک مرنا وہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے رشتوں کو اگنور کر دیا کرتے ہیں، ایک مرنا وہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ معلوم نہیں کرنا چاہتے اور توجہ نہیں دینا چاہتے کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کی اپنی پریشانیاں کتنی ہیں، وہ کس تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اس کے صبح و شام کیسے گزر رہے ہیں، کیا اس کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی موجود ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کے پاس اس کے بچوں کی جو اسکول کی فیس ہے وہ دینے کو ہے نہیں ہے، یا اس کے بچے خدا نہ خواستہ اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے جو ہے اپنے بچپن کو قربان کر کے، یعنی اپنے بچپن کو جوانی میں تبدیل کر کے اپنے معصوم سے ننھے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے کہیں مزدوری کر رہے ہیں اور اس کا گھر چلا رہے ہیں۔ رشتوں کا مرنا یہ بھی ہوتا ہے، رشتوں کا مرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہ معلوم ہو
کہ آپ کے بھائی کے جسم کے اندر کتنی بیماریاں پل رہی ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، عزت دی، شہرت دی، سب کچھ دیا ہے. آپ 2.5 فٹ اونچی گاڑی سے اترتے ہیں، لیکن آپ کا بھائی جو ہے وہ اپنے جسم کے اندر بیماریوں کو پال کے گھوم رہا ہے، اس کے پاس علاج کرانے کے پیسے موجود نہیں ہیں. رشتوں کا مرنا یہ بھی ہوتا ہے. رشتوں کا مرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر کے اندر چاندی اتر رہی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ اس کی بیٹی کے رشتے کے لیے تھوڑا سا جہیز بھی ارینج کر کے نہیں دے سکتے، اس کی امداد نہیں کر سکتے. امداد تو کیا، یہ ورڈ ہی صحیح نہیں ہے بھائی کے درمیان. خونی رشتہ ہے صاحب، خونی رشتہ ہے. امداد کا کیا ورڈ ہے؟ آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. اس کی بیٹی بیچاری جو ہے اس کے سر میں چاندی اتر چکی ہے، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کی عمر گزر چکی ہے. رشتوں کا مرنا یہ بھی ہوتا ہے. رشتوں کا مرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ کب روتا ہے، کب مسکراتا ہے. اس کے دکھ سکھ کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو. اس کی کٹھیا میں جا کے، اس کی جھوپڑی میں جا کے، اس کے گھر میں جا کے آپ نے کبھی جھانکا ہی نہ ہو. رشتوں کا مرنا یہ بھی ہوتا ہے. اور رشتوں کا مرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد آپ اپنے بھائی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیں، اور قبضہ کرنے کے بعد آپ ساری اس کی جائیداد کو ہتھیا لیں اور اس کو لا کر سڑک کے اوپر کھڑا کر دیں. رشتوں کا مرنا یہ بھی ہوتا ہے. رشتوں کا مرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس حد تک بے حس ہو جائیں، اس حد تک خود غرض ہو جائیں، اور اس حد تک آپ کے اندر صفاکی آ جائے کہ آپ اس بات کو بھلا دیں کہ ہم ایک ہی ماں کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ایک ہی کوکھ سے آئے، ایک ہی بطن سے آئے، ایک ہی جسم سے آئے، ایک ہی ماں کی چھاتی سے ہم نے منہ لگا کر دودھ پیا ہے. بھول جائیں آپ اس بات کو تو سمجھ لیجئے کہ رشتے جو ہیں مکمل طور پہ پھر ختم ہو گئے، فوت ہو گئے. جنازہ اڑ گیا اس رشتے کا، اڑ گیا جنازہ اس رشتے کا. کہ جب آپ اس بات کو فراموش کر دیں کہ میں نے ایک ہی ماں کے لمس کو پایا ہے، میرے بھائی نے بھی ایک ہی ماں کے لمس کو پایا ہے، ایک ہی باپ کے سائے کو پایا ہے، ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی چھت کے اندر ہم رہے، ایک ہی ساتھ کھیلے ہیں، ایک ہی ساتھ ہم نے غم خوشیاں دیکھی ہیں، ایک دوسرے کو مارا ہے، ایک دوسرے کو پیٹا ہے، ایک دوسرے کے اوپر مٹیاں ڈالی ہیں، ایک دوسرے کے لیے کھلکھلائے، ایک دوسرے کے اوپر پانی ڈالا ہے، اور ایک ہی ساتھ ہم آہستہ آہستہ بڑے ہوئے ہیں. جب یہ سوچ فراموش ہو جائے، جب اس بات کو ہم فراموش کر دیں اور ڈسکارڈ کر دیں اپنے ذہن سے، تو سمجھ لیجئے رشتوں کا جنازہ اس دن اڑ گیا رشتوں کا جنازہ. پھر کچھ نہیں رہ گیا آپ کے پاس. آپ بھول جائیں اگر کہ ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم ایک ہی برتن میں کھاتے تھے، کبھی ایک نوالا وہ چھین مجھ سے لیتا تھا، کبھی میں اس سے نوالا چھین لیتا تھا، وہ مجھ سے کھیلتا تھا، میں اس سے کھیلتا تھا، وہ میرے کھلونے لیتا تھا، میں روتا تھا، میں اس کے کھلونے لیتا تھا، وہ روتا تھا. جب یہ تصور ختم ہو جائے نا تو پھر ذہن میں رکھیے گا رشتوں کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے. جب آپ کے ذہن سے وہ بات ساری ڈسکارڈ ہو جائے، وہ دید ختم ہو جائے، جب آپ کے بھائی کا تصور آپ کے ذہن میں آئے، اس کا خیال ذہن میں آئے، اس کا نام ذہن میں آئے، اور آپ کی آنکھیں نہ تیریں، تو سمجھ لیں رشتوں کا جنازہ اٹھ چکا ہے. اس دن اٹھ چکا ہے. وہ جیتا ہے مرتا ہے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے رشتوں کا جنازہ اٹھ گیا. رشتوں کا جنازہ اس وقت اٹھتا ہے. بھائیوں کے حقوق ہوا کرتے ہیں. اپنے بھائیوں کی خبر گیری کیجیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا، نہیں بھی دیا تو بھی رشتوں کو نبھائیے. نسبی رشتے ایک کوکھ سے آئے، ایک ماں اور ایک باپ ہے. کل بروز محشر اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا، اور جب پوچھے گا تو جواب دینے کو ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں.